ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا سمجھوتا ہو چکا ہے۔ غزہ پٹی پر اب اسرائیل کا حملہ بند ہو جائے گا اور دونوں طرف سے جو شرطیں عائد کی گئی ہے دونوں فریق کو ان شرطوں پر عمل کرنا ہوگا، معاہدے پر عمل کرنا ہوگا۔ 15 مہینے کی لگاتار جد و جہد کے بعد، کوشش کے بعد جنگ بندی کے معاہدے پر سمجھوتا ہو سکا ہے۔ اس معاہدہ کے لیے قطر نے لگاتار کوشش کی، جد و جہد کی، اور قطر کو سب سے زیادہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مصر نے بھی لگاتار کوشش کی، جد و جہد کی، اور امریکہ نے بھی قطر اور مصر کے ساتھ اس کوشش کو آگے بڑھایا، جس کے نتیجے میں جنگ بندی کا معاہدہ عمل میں آ سکا ہے، سیز فائر ممکن ہو سکا۔ قطر کے وزیر اعظم عبد الرحمن الثانی نے باضابطہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ مصر اور امریکہ کی کوششوں سے قطر جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچ گیا ہے۔ دونوں فریق یعنی اسرائیل نے بھی معاہدے کے سمجھوتا پر عمل کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، حماس نے بھی اپروول دے دیا ہے، اور 16 مہینہ سے جو جنگ جاری تھی، غزہ پٹی میں جو جینوسائیڈ جاری تھا، اب اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کملا ہیرس اور بلنکن کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے خطاب کیا، اور امریکی صدر جو بائیڈن نے پریس کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے، اب لڑائی رک جائے گی اور حماس کو تمام ہوسٹیج کو، قیدیوں کو ریلیز کرنا ہوگا، اور ادھر غزہ پٹی میں انسانی امداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ غزہ پٹی کی دوبارہ تعمیر نو شروع ہوگی۔ جب ٹرمپ سے صحافیوں نے جب جو بائیڈن سے صحافیوں نے سوال کیا کہ غزہ پٹی میں جنگ بندی کا یہ جو معاہدہ ہوا ہے یہ آپ کی انتظامیہ میں ہوا ہے، لیکن 2-3 دنوں کے بعد ہی آپ کا دور ختم ہونے والا ہے اور ٹرمپ کام کاج کو سنبھالیں گے، ان کے ہاتھ میں اقتدار چلا جائے گا، تو کیا امریکہ کے نئے صدر ٹرمپ بھی آپ کی طرف سے جو نافذ کیا گیا ہے معاہدہ اس پر عمل کریں گے یا وہ اس کی خلاف ورزی کریں گے؟ ان کی جو شرطیں ہیں کچھ اور ہوگی، ان کی پالیسی کچھ اور ہوگی۔ تو جو بائیڈن نے صحافیوں کو جواب دیا کہ بھلے ہی یہ معاہدہ ہماری انتظامیہ نے کیا ہے، بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا ہے، لیکن جو ٹرمپ انتظامیہ ہوگی اس کو بھی اس معاہدے پر عمل کرنا ہوگا، ان کے دور میں بھی یہی معاہدہ نافذ رہے گا، اس میں کسی بھی طرح الٹا سیدھا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ معاہدہ جو ہوا ہے 3 فیز میں ہوا ہے، اور معاہدہ کی جیسے خبر آتی ہے بلکہ آفیشیل اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی، باضابطہ آفیشیل اعلان سے پہلے ہی غزہ پٹی میں، ویسٹ بینک میں، فلسطین کے دوسرے علاقوں میں، اردن میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں جشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر آتے ہیں، جشن مناتے ہیں، فلسطین کا پرچم لہراتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل میں کہیں بھی کوئی جشن نہیں منایا جاتا ہے، صرف جو ہوسٹیج ہے ان کی فیملی جشن مناتی ہے، کیونکہ ان کے جو ممبرز ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، وہ 16 مہینوں کے بعد آزاد فضا میں سانس لے سکتے ہیں۔ اخلاقی طور پر دیکھا جائے، سیاسی طور پر دیکھا جائے، عسکری طور پر دیکھا جائے، تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو سمجھوتا ہوا ہے، یہ حماس کی جیت ہے اور اسرائیل کی بدترین ہار ہے۔ یہ معاہدہ کیا ہے؟ اس معاہدے میں کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ابھی تک مکمل تفصیلات دونوں طرف سے سامنے نہیں آئے ہیں آفیشیلی، لیکن الجزیرہ نے اور دوسرے میڈیا ہاؤسز نے حماس اور اسرائیل کے ذمہ داروں سے بات چیت کر کے جو تفصیلات سامنے لائی ہے، تو اس میں بات سامنے آئی ہے کہ جو معاہدہ ہے یہ معاہدہ 3 دور میں شامل ہے۔ ایک پہلا فیز ہے، اس کے بعد دوسرا فیز ہے، اس کے بعد تیسرا فیز ہے، اور ابھی جو جنگ بندی پر عمل ہوگا، جو سمجھوتا ہوگا سیز فائر کا، جو صرف پہلے مرحلے کا ہوگا، اور پہلے مرحلے کے 16 دن گزر جانے کے بعد دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت ہوگی، اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے کے لیے بات چیت ہوگی۔ امکان یہ بھی ہے کہ پہلا مرحلہ مکمل ہو جانے کے بعد دوسرا مرحلہ نہ آ سکے، دوسرے مرحلہ کے لیے جنگ بندی نہ ہو سکے اور دوبارہ اسرائیل غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دے، اور ممکن یہ بھی ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے، جو معاہدہ ہے، آگے بھی جاری رہے۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ جو معاہدہ ہے ہو تو گیا ہے، اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، لیکن اس پر عمل آج سے شروع نہیں ہوگا، بلکہ اس معاہدہ پر عمل شروع ہوگا 19 جنوری بروز اتوار دن کے 12:15 سے۔ تو ابھی غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ بھی جاری ہے، اسرائیل کی طرف سے ایئر اسٹرائک بھی جاری ہے، اور حماس کی طرف سے ریزسٹنس بھی جاری ہے، جشن بھی غزہ پٹی میں منائے جا رہے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ جیسے آفیشیل اعلان ہو جاتا ہے سیز فائر کا، غزہ پٹی کی عوام سڑکوں پر آتی ہے، جشن مناتی ہے، اور جشن منانے والوں پر ہی اسرائیل کا حملہ ہو جاتا ہے، ایئر اسٹرائک کیا جاتا ہے، اور اس میں کئی کی شہادت ہو جاتی ہے۔
ادھر ویسٹ بینک سے خبریں سامنے آ رہی ہے جشن منانے کی، اور وہاں بھی جھڑپیں ہوئی ہے۔ مسجد اقصیٰ میں فجر کی نماز کے بعد لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، وہ جشن مناتے ہیں، تو سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ لیکن جنگ بندی بھی ابھی نہیں ہوئی ہے۔ اتوار کے دن تاریخ 19 جنوری دن کے 12:15 پر یہ معاہدہ نافذ العمل ہوگا، اور اس کے بعد سے اسرائیل کا حملہ بند ہوگا، یا حماس کو ریزسٹنس کا سلسلہ بھی بند کرنا پڑے گا۔ معاہدہ 3 فیز میں ہوگا، اور پہلے فیز میں کیا ہوگا اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ الجزیرہ نے جو اپڈیٹ دی ہے، پہلے فیز میں اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی میں 700 میٹر تک خود کو محدود کرنا ہوگا۔ اس وقت پورے غزہ پٹی میں اسرائیلی آرمی پھیلی ہوئی ہے، ہر جگہ اسرائیلی آرمی نے اپنے کیمپ بنا رکھے ہیں، تو اب اسرائیلی آرمی کو صرف 700 میٹر کے اندر محدود ہونا ہوگا۔ پورے غزہ پٹی میں اب اسرائیلی آرمی نہیں رہ سکتی ہے۔ اس معاہدے کے پہلے فیز کی جو دوسری شرط ہے، اس شرط میں بات شامل ہے کہ اسرائیلی جیلوں سے 2000 سے زیادہ فلسطینیوں کو آزاد کیا جائے گا، ان کو رہا کیا جائے گا، اور 2000 فلسطینی قیدیوں میں 250 ایسے قیدی بھی شامل ہیں جن کو اسرائیلی عدالت نے عمر قید کی یا موت کی سزا سنا رکھی ہے، تو ایسے بھی 250 قیدی شامل ہیں۔ ان تمام کو اسرائیلی جیلوں سے رہا کرنا پڑے گا۔ جو اس معاہدے کے پہلے فیز کی تیسری اہم بات ہے، یا تیسرا جو اہم نکات ہے، وہ ہے کہ حماس کو یا فلسطینی گروپ کو 33 اسرائیلی ہوسٹیج کو ریلیز کرنا ہوگا۔ اور جو 33 اسرائیلی ہوسٹیج ہوں گے، ان میں بچے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، یا پھر 50 سال سی عمر کے زیادہ مرد اور بیمار افراد شامل ہیں۔ انہیں پہلی کھیپ میں یا پہلے فیز میں حماس کو ریلیز کرنا ہوگا 33 اسرائیلی ہوسٹیج کو، اور اس کی یہ تفصیل ہے۔ جو چوتھا اہم نکات ہے اس معاہدے کا، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو زخمیوں کو پرمیشن دینی ہوگی غزہ پٹی سے باہر نکلنے کی، علاج و معالجہ کے لیے۔ غزہ پٹی میں تمام ہسپتالوں کو اسرائیل نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اب ٹریٹمنٹ کا صحیح کوئی نظام غزہ پٹی میں موجود نہیں ہے، تو غزہ پٹی میں جو بیمار ہیں انہیں غزہ پٹی سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی، اور اس پر اب کسی بھی طرح کی پابندی نہیں عائد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو اس پہلے فیز کے معاہدہ میں جو ایک اور اہم نکات شامل ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو کھولنا ہوگا رفح کراسنگ بارڈر اور مصر کے درمیان جو سرحدیں ملتی ہے، تو ایجپٹ اور رفح کے درمیان جو سرحدیں ملتی ہے اس کے دروازے کو کھولنا ہوگا، اور اسرائیل کا وہاں سے اپنا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ ابھی اسرائیل نے رفح کراسنگ کو بند کر رکھا ہے۔ اسرائیل کی پرمیشن سے ہوئی کوئی امدادی ٹرک غزہ پٹی میں آ پاتا ہے، ورنہ نہیں آ پاتا ہے۔ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی بھی غزہ سے مصر نہیں جا سکتا، مصر سے کوئی غزہ میں نہیں جا سکتا، تو اب اس دروازہ کو مکمل طور پر اوپن کرنا ہوگا، کھولنا ہوگا، اور اسرائیل کا جو کنٹرول ہے وہاں سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اہم نکات اس سلسلے میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز کو غزہ پٹی سے دھیرے دھیرے نکلنا ہوگا، باہر نکلنا ہوگا۔ کل بھی ایک رپورٹ میں نے بتایا تھا، اور اسرائیلی اخبارات نے بھی یہ خبر شائع کی تھی کہ اسرائیلی فورسز اب وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہے، پوری تیاری ہو چکی ہے، صرف اپروول ملنے کا انتظار باقی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں، پہلے فیز میں دھیرے دھیرے غزہ پٹی سے اسرائیلی فورسز کو نکلنا ہوگا، اور یہ جو پہلا فیز ہے یہ کل 42 دن کا ہوگا، تو 42 ڈیز کا پہلا فیز ہے، اور پہلے فیز میں اگر یہ سب ہو جائے گا پھر دوسرا فیز جنگ بندی کا شروع ہوگا۔ اس میں بات بھی شامل ہے کہ پہلے فیز میں ہی 16 دن گزر جانے کے بعد دوسرے فیز کے معاہدہ پر عمل کرنے کے لیے بات چیت کا آغاز ہوگا۔ دوسرا فیز اگر ہو جاتا ہے ممکن، تو دوسرے فیز میں کیا ہوگا، تو اس میں جان لیجئے دوسرے فیز میں اسرائیلی آرمی کو مکمل طور پر غزہ پٹی سے باہر نکلنا ہوگا، اسے چھوڑنا ہوگا، اور جو حماس ہے انہیں جو قیدی ہیں دوسرے بچے ہوئے انہیں ریلیز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جن قیدیوں کی موت ہو چکی ہے، جن کی ہلاکت ہو چکی ہے، اس کی لاش کو بھی اسرائیل کے حوالے کرنا ہوگا، اور بدلے میں اسرائیل مزید قیدیوں کو حماس یا فلسطین کے حوالے کرے گا۔ دوسرے فیز کی جو ایک اور اہم بات شامل ہے، وہ یہ کہ اسرائیل کو مکمل طور پر غزہ پٹی سے نکل جانا ہوگا۔ اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی میں رہنے کا کوئی بھی رائٹ نہیں ہوگا دوسرے فیز میں۔ اس کے بعد تیسرا فیز شروع ہوگا۔ اگر دوسرا فیز کامیابی کے ساتھ گزر جاتا ہے، دوسرے فیز میں ہی قیدیوں کا مکمل طور پر تبادلہ ہو جائے گا دونوں طرف سے، اور اسرائیلی آرمی کو غزہ پٹی سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرے فیز میں
غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہوگی اور 5 سال کا ایک ایگریمنٹ ہوگا، معاہدہ ہوگا، جس 5 سال میں غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہوگی، کیونکہ اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کر کے، بمباری کر کے، لگاتار حملہ کر کے غزہ پٹی کو تباہ و برباد کر دیا ہے، قبرستان بنا دیا ہے، ملبہ بنا دیا ہے۔ ایک بھی گھر غزہ پٹی میں اس لائق نہیں بچا ہے جہاں کوئی رہ سکے، جہاں کوئی واپس جا سکے۔ تو غزہ پٹی کی تعمیر نو شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی میں جو لوگ نارتھ سے جنوب آ گئے تھے ان کو دوبارہ اپنے گھر واپسی کی اجازت ملے گی، وہ اپنے گھر لوٹ سکیں گے۔ اس کے علاوہ غزہ پٹی کے جو لوگ ہیں جو رفح میں ہیں یا دوسرے علاقوں میں ہیں تو ان کی آمد کا، ان کے جانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا نارتھ غزہ میں، اور جو پیدل جائیں گے ان کی کوئی جانچ نہیں کی جائے گی، جو گاڑی سے جائیں گے ان کی جانچ کی جائے گی، لیکن گاڑیوں کی جانچ پڑتال اسرائیلی آرمی اور ایجنسی نہیں کرے گی بلکہ انٹرنیشنل ایجنسی کے ذریعے گاڑیوں کی تفتیش کی جائے گی، جانچ کی جائے گی۔ تو دوسرے اور تیسرے مرحلے میں گھر واپسی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تقریباً دوسرے مرحلے میں کام پورا ہو جائے گا اور تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو پر بات چیت ہوگی۔ لیکن ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ غزہ پٹی پر حکومت کس کی ہوگی، غزہ کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بات ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہے، اس پر کوئی فائنل نظریہ بھی سامنے نہیں آیا ہے۔ اسرائیل کی ضد ابھی تک یہی ہے کہ غزہ پٹی پر حماس کی حکومت نہیں ہوگی۔ ادھر سے معاہدے کے دوران جو معاہدے میں ثالثی کرنے والے ممالک تھے ان کا پروپوزل یہ تھا کہ فلسطین اتھارٹی کو غزہ پر حکومت کرنے کا موقع دیا جائے، غزہ کا کنٹرول فلسطین اتھارٹی کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، لیکن اسرائیل اس بات کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ محمود عباس کا جو گروپ ہے اس کا بھی غزہ پر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ متحدہ عرب امارات، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک نیا گروپ تشکیل دیا جانا چاہیے جو غزہ کا انتظام سنبھالے، جس کے ہاتھوں میں غزہ کا کنٹرول ہو، اور جو سیکورٹی کا معاملہ ہے وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہی رہے گا۔ ایسا اسرائیل کا ابھی تک دعویٰ برقرار ہے۔ ادھر حماس کی طرف سے ابھی تک یہ دعویٰ برقرار ہے کہ غزہ کا کنٹرول حماس کے ہاتھوں میں ہی رہے گا، غزہ پر جو حکومت ہے وہ حماس کی ہی رہے گی، اسرائیل کی حکومت غزہ پر نہیں ہو سکتی ہے۔ حماس کی طرف سے شرط لگاتار باقی ہے کہ اسرائیلی آرمی کو مکمل طور پر غزہ پٹی سے نکلنا ہوگا۔ اس بیچ اسرائیل نے ایک بفر زون بنا رکھا ہے، اور جو بفر زون ہے اسرائیل سے غزہ کی جو سرحدیں ملتی ہے تو تقریباً 60 کلومیٹر لمبا یہ بفر زون ہے اور 800 میٹر چوڑا ہے۔ تو یہ بفر زون اسرائیل نے بنا رکھا ہے جو غزہ میں ہے، اور اس کی سرحدیں اسرائیل سے ملتی ہے، اور اس بفر زون کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کا جو پورا کنٹرول ہے اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا، اور کسی بھی فلسطینی کو اس بفر زون میں آنے نہیں دیا جائے گا۔ یہاں سے اسرائیل پورے غزہ پٹی پر نظر رکھے گا تاکہ آئندہ کوئی بھی حملہ غزہ پٹی سے اسرائیل پر نہ ہو، غزہ پٹی سے اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ باقی نہ رہے۔ اور پچھلے 15-16 مہینے میں اسرائیل نے خاموشی کے ساتھ چپکے سے بفر زون بنانے کا کام کیا، اور عالمی طاقتوں کو، یونائٹڈ نیشن کو اس کا اندازہ تھا۔ کئی مرتبہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس کی تصویریں بھی آئی، لیکن کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے نہیں روکا۔ اب یہ بفر زون اسرائیل نے غزہ پٹی میں بنا لیا ہے جو 60 کلومیٹر لمبا اور 800 میٹر چوڑا ہے، اور اسرائیل اب وہاں اپنا کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، سیکورٹی کا نظام وہاں رکھنا چاہتا ہے تاکہ غزہ پٹی سے کوئی بھی حملہ نہ ہو۔ حماس اس کے بھی خلاف ہے، لیکن فی الحال کہنا یہی ہے لوگوں کا، یا جو تجزیہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ بفر زون کو ختم کرنا اب مشکل ہے، اور اب یہ جو بفر زون ہے وہ اسرائیل کا باقی رہے گا۔ اس کے علاوہ جو صلاح الدین اسٹریٹ ہے اس پر بھی ابھی تک کوئی کلیئر نہیں ہو سکا ہے۔ اسرائیل کا ہی کہنا ہے کہ دوسرے اور تیسرے مرحلے میں اسرائیل اپنی آرمی کو صلاح الدین اسٹریٹ سے بھی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، جبکہ حماس کی طرف سے شرط واضح ہے۔ جو پہلا ڈاکومنٹ سامنے آیا ہے اس میں یہی ہے کہ پورے غزہ پٹی سے اسرائیلی آرمی کو باہر نکلنا ہوگا، انخلا ہوگا، تبھی مکمل طور پر معاہدہ عمل میں آئے گا۔ بہرحال یہ معاہدہ 3 فیزز میں ہے، اور امکان یہ بھی ہے کہ پہلا فیز پورا ہو جانے کے بعد شاید دوسرا فیز معاہدے کا پورا نہ ہو سکے۔ امکان یہ بھی ہے کہ پہلا فیز پورا ہو جانے کے بعد دوسرا فیز جاری رہے، پھر تیسرا فیز جاری رہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی چالاکی دکھا رہا ہے، اور اسرائیل وقتی طور پر چالاکی کر کے 33 رغمالیوں کو آزاد کرا لے گا، اس کے بعد وہ دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ لیکن حماس نے بھی ٹیبل میں اپنی تمام شرطوں کو سامنے رکھا ہے، حماس نے اسرائیل کی تمام چالوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور یہی وجہ ہے
کہ حماس نے بیک وقت قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے، بلکہ حماس نے بھی شرط لگا رکھی ہے کہ شروع میں صرف 33 قیدیوں کو رہا کیا جائے گا، اور 33 قیدیوں میں بچے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، بیمار اور بوڑھے شامل ہیں، جو اسرائیل کی آرمی حماس کے پاس ہے، جو اسرائیل کے ینگ افراد حماس کے پاس ہے، ان کو شروع میں حماس نے ریلیز کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور یہ واضح میسج ہے کہ حماس بھی اسرائیل کی سازش کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے۔ حماس کو اسرائیل کی سازشوں کا بخوبی اندازہ ہے کہ آگے بنیامین نتنیاہو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ادھر بی بی سی کی ایک اور رپورٹ سامنے آئی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بنیامین نتنیاہو کی حکومت میں جو کچھ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اسرائیل کی، وہ جنگ بندی کے خلاف ہے، وہ چاہتی ہے کہ حماس کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہ ہو، جنگ بندی نہ ہو، تو اپنے الائنسز کو قائل کرنا، ان کو سمجھانا اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا، حکومت کے گر جانے کا خطرہ ہوگا، اور نتنیاہو اس طرح کے چیلنجز کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ تو کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس لڑائی میں حماس کی جیت ہے، اسرائیل کی ہار ہے، کیونکہ اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ سمجھوتا نہیں کرے گا، وہ معاہدہ نہیں کرے گا، وہ اپنے دم پر اپنی طاقت کے بل بوتے تمام ہوسٹیج کو ریلیز کرا لے گا۔ یہ اسرائیل کا سب سے بڑا ہدف تھا، لیکن 16 مہینے گزر جانے کے باوجود ایک بھی قیدی کو اسرائیل زندہ آزاد نہیں کرا سکا، نہیں بچا سکا۔ اگر کسی کو اس نے بچایا بھی تو اس کی لاش ہی اس کے ہاتھ ملی۔ تو یہ حماس کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس نے اسرائیل کو اس کے پہلے اور سب سے بڑے ہدف میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اسرائیل نے دوسرا ہدف طے کیا تھا، حماس کی طاقت کو ختم کر دینا، اور حماس کو ختم کرنے کے لیے اس نے ہسپتالوں کو تباہ و برباد کیا، مسجدوں پر حملہ کیا، اسکولوں پر حملہ کیا، تمام سڑنگوں کو اس نے تباہ و برباد کیا۔ اس مشن میں بھی، اس ہدف میں بھی اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ تیسرا ہدف اسرائیل نے یہ طے کیا تھا کہ وہ غزہ پٹی کے تمام عوام کو غزہ پٹی چھوڑنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ منصوبہ بھی اسرائیل کا کامیاب نہیں ہو سکا، اور حماس کی طرف سے ریزسٹنس کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ القسام بریگیڈ نے لگاتار فرنٹ لائن پر آ کر کے جنگ کی، ہمیشہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا۔ 1000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی ہے، جو اسرائیل کا آفیشیل ڈیٹا ہے۔ حماس کا دعویٰ تو اس سے بہت بڑا ہے، 54,000 سے زیادہ اسرائیلی آرمی نفسیاتی مریض بن گئی ہے۔ ادھر اسرائیل پر لگاتار حملے ہوتے رہے۔ حماس نے اس جیت کے لیے، اس فتح کے لیے بہت زیادہ قربانی بھی دی، بہت زیادہ جد و جہد کی، اور اس جنگ میں حماس کے 2 سربراہ کی شہادت ہو گئی۔ 31 جولائی 2024 کو شیخ اسماعیل ہنیہ کی شہادت تہران میں ہو جاتی ہے اسرائیل کے حملہ میں۔ اس کے بعد ان کے دوسرے سربراہ، دوسرے چیئرمین یحییٰ سنوار کی بھی 17 اکتوبر 2024 کو شہادت ہو جاتی ہے، اور وہ رفح کے علاقہ میں میدان میں آ کر لڑ رہے تھے، تو ان کے 2 اہم کمانڈروں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کچھ کمانڈروں کی بیروت میں شہادت ہوتی ہے، کچھ کی غزہ پٹی میں شہادت ہوتی ہے۔ تو اس جنگ میں حماس نے بہت زیادہ قربانی دی، بہت زیادہ جد و جہد دی، لیکن فائنلی حماس کو بھی جیت ملی، کیونکہ اسرائیل کا جنگ بندی کے لیے اتفاق کر لینا وقتی طور پر یا عارضی طور پر یا ہمیشہ کے لیے اس کی ہار ہے، اور یہ حماس کی جیت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس معاہدہ کے ہو جانے کے بعد القسام بریگیڈ کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے، جس میں کہا گیا کہ ہمیں اللہ کے شکر سے جیت ملی ہے، کامیابی ملی ہے۔ ہماری قوم نے جو جد و جہد دکھائی، فلسطینی قوم نے صبر کا مظاہرہ کیا، شجاعت کا مظاہرہ کیا، دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کیا، جس کے بدلے میں ہمیں جیت ملی، ہمیں کامیابی ملی۔ حماس نے اپنی اس کامیابی کا سہرا شہید یحییٰ سنوار اور شہید اسماعیل ہنیہ کو پیش کیا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، ان کو پورا کریڈٹ دیا ہے، اور انہی دونوں کو فاتح اور وکٹورین بھی قرار دیا جا رہا ہے کہ ان دونوں کی وجہ سے اتنی بڑی جیت ملی ہے۔ اور جشن کا سلسلہ اب دنیا بھر میں پھیل گیا ہے۔ غزہ پٹی میں جشن جاری ہے، فلسطین کے ویسٹ بینک میں، اردن میں، شام میں جشن منایا جا رہا ہے، بحرین میں جشن منایا جا رہا ہے، قطر میں جشن منانے کا سلسلہ جاری ہے، انگلینڈ میں لوگ جشن منا رہے ہیں، امریکہ میں بھی جشن کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور جشن منانے کا ان کو حق ہے، کیونکہ اسرائیل کو جھکنا پڑا، جس اسرائیل نے جھکنے سے انکار کر دیا تھا۔ مزید تفصیلات سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔